جی جناب، اگر آپ مدارس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، کیونکہ ظاہر آپ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے دل روشن ہے قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اور اگر آپ کو شوق ہے انگریزی زبان سیکھنے کا تو ہم بالکل حاضر ہیں ہر طرح سے۔ آج میں جو آپ کو انگریزی زبان کے حوالے سے عرض کروں گا، ایک چیز ذہن میں رکھ کر کہ زبان سٹیٹس نہیں ہے۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اگر کوئی زبان اہمیت رکھتی ہے تو سب سے پہلے تو عربی زبان ہے، جو قرآن کی زبان ہے، جو میرے خدا نے منتخب کی قرآن کے لیے۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہماری ماں بولی ہے، ہماری قومی زبان ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ انگریزی کو صرف کس حد تک کہ یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو ہر مدرسے کے بچے کو، مدرس کو، جو وہاں کے اکابرین ہیں، بڑے بڑے علماء فقہا ہیں، جو ظاہر ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کو یہ سیکھنی چاہیے۔ تو آج جو میں آپ سے بات کروں گا وہ بہت ہی سمپل اور سادہ سی، جو آج آپ نے مشق کرنی ہے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ناؤن ہے جسے اسم کہتے ہیں، اسم ہمارے ارد گرد موجود ہیں، بہت سے اسماء موجود ہیں۔ آپ نے صرف دس از اور دیٹ از کے ذریعے اس کی مشق کرنی ہے۔ کس کے ذریعے مشق کرنی ہے جناب؟ دس از اور دیٹ از، یعنی جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کے ارد گرد جو ناؤن آپ کو نظر آتے ہیں، آپ اس کے لیے دس از اور دیٹ از استعمال کریں گے۔ دس از کا مطلب دس از تب استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز قریب پڑی ہو، اور دیٹ از کا مطلب کب استعمال کرتے ہیں؟ کب جب کوئی چیز دور پڑی ہو۔ یعنی دس از کا مطلب یہ ہے اور دیٹ از کا مطلب وہ ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، قرآن شریف آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے رحل کے اندر، آپ وہیں بیٹھے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پر آپ کو ٹیوب لائٹ جلدی نظر آ گئی، ٹیوب لائٹ جلتی نظر آ گئی، تو آپ نے کیا کہا؟ دس از ٹیوب لائٹ۔ آپ دیکھیں ٹیوب لائٹ تو آپ کو پہلے سے آتی ہے، تو جو ہی آپ نے دس از لگایا، انگریزی کا پورا فکر آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سائڈ پر رکھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وہ دور کہیں آپ کو نظر آئی کہ وہ جائے نماز پڑی تھی۔ اب جائے نماز کو پریئر میٹ کہتے ہیں، پریئر میٹ، PRAYER، پریئر میٹ، MAT، میٹ۔ اب وہ آپ کو پریئر میٹ وہاں پر نظر آ گیا۔ اب جو ہی آپ کو پریئر میٹ نظر آ گیا تو آپ نے کہا دیٹ از پریئر میٹ، وہ پریئر میٹ ہے۔ اسی طرح کسی کا موبائل کہیں چارجنگ پہ لگا ہوا تھا تو آپ نے کہا دس از موبائل، کہیں ساتھ چارجر پڑا ہوا ہے، دیٹ از چارجر۔ اسی طرح سے آپ کے اگر جیب کے اندر آپ نے قلم رکھا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں دس از پین، اور اگر آپ اپنی جیب کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ بال پوائنٹ، تو آپ کہیں گے دس از بال پوائنٹ۔ بہت سارے لفظ آپ کے ارد گرد اس طرح کے موجود ہیں۔ انرجی سیور ہے، اے سی ہے، اچھا اس کے علاوہ جناب والا کیا؟ کھبرڈ، وہ جس کے اندر قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں، وہ جو الماری ہوتی ہے، کھبرڈ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ الماری نہیں ہوتی، ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ریک بھی تو جناب انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ آج کل سردیاں ہیں تو ہیٹر، وہ بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے، اگر وہاں ہیٹر لگے ہوئے ہیں تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹونٹی، ٹیپ، TAP، ٹیپ، جو آپ کی ٹونٹی ہوتی ہے TAPE، وہ ٹیپ جو ہے وہ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹونٹی کے لیے استعمال۔ اور اس کے علاوہ شاور، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اچھا جناب والا، اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں، یعنی ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر ہے تو آپ کو اس طرح بہت سی چیزیں ملیں گی، اور اگر آپ اپنے کمروں کے اندر ہیں تو جس بستر پر آپ بیٹھے ہیں وہ جو بیڈ ہے، تو بیڈ کون سی زبان کا لفظ ہے صاحب؟ وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا غور کریں تو اگر کہیں کرسی پڑی ہوئی ہے تو کرسی کو چیئر کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تو وہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ کہیں سٹول پڑا ہوا ہے، وہ بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ کہیں آپ کو کھاپٹ نظر آ جاتا ہے، چونکہ ہوتے ہیں نا قالین وغیرہ، تو کھاپٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح بیشتر الفاظ ہیں، اور کرنا کیا ہے؟ دیٹ از اور دس از اینڈ دیٹس اٹ۔ اتنے ہی آپ اتنی مشق کریں گے تو اتنے سارے ناؤنز آ جائیں گے، اور چونکہ ایک ایک جملہ بول رہے ہوں گے تو اعتماد یعنی کانفیڈنس آپ کو ملنا شروع ہوگا۔ اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی اور بھی ویڈیوز آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، چونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حصہ شامل ہو جائے۔ خدا آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا، اور رب کائنات ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے کہ جو خوبصورت ترین پیغام ہے ہمارے مذہب کا وہ ہم پوری دنیا تک پہنچا سکیں، پھیلا سکیں۔ آمین ثم آمین۔